السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ویڈیو ناظرین کو جو میری پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ اللہ کی عافیت میں ہوں گے، بخیر و خوبی، اور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہوں گے۔ آج جو میں پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ بچوں کی صحت کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پہ جو ہے 6 ماہ کے بعد کے بچے جب ان کو ٹھوس غذائیں شروع کرنے کا مرحلہ آتا ہے اور یا عمل شروع کیا جاتا ہے، اس کو میڈیکل ورڈ میں ویننگ ڈائٹ کہتے ہیں، ٹھوس غذائیں، کیونکہ بچے کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں معدے میں اور آنتوں میں، جس سے بچہ جو ٹھوس غذائیں ہضم بھی کر سکتا ہے، اور ماں کی جو مدر فیڈنگ جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے ناکافی رہتی ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی، اور اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی، اور اس کی بون کی نشو و نما کے لیے بھی۔ تو اس 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذاؤں کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ٹھوس غذاؤں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سریلیک آتا ہے، گندم والا بھی دیا جا سکتا ہے، اور رائس میں آتا ہے، ملٹیپل فروٹس میں آتا ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے، کھچڑی ہے، دلیا ہے، کیلا ہے، سابودانہ ہے، سوجی ہے، اور ساتھ ساتھ میں 6 ماہ بعد ان کو بوائل واٹر یا نیسلے کا، جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ نیسلے کا پانی بھی پلا سکتے ہیں، عام آدمی جو ہے بوائل واٹر بھی پلا سکتا ہے، تو یہ تمام، اور دہی بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری غذائیں جو ہیں ان کو ہم ویننگ ڈائٹ کہتے ہیں اور ٹھوس غذائیں کہتے ہیں۔ چونکہ 6 مہینے کے بعد بچے کے اندر جو ہے وہ ٹیتھ نکلنے کا بھی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کے اندر 5-6 مہینے میں بھی سامنے کے جو انسیزر ٹیتھ ہوتے ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر بچوں کی جو مدافعتی نظام ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے وائرل انفیکشنز، خاص طور پہ روٹا وائرس، اور خاص طور پہ ریسپائریٹری ٹریک کا جو وائرس ہے، سینسیشل وائرس کا انفیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، جن میں گرام پازیٹیو اور گرام نگیٹو آرگنزم بھی ہوتے ہیں، جو کہ اپر آر ٹی آئی اپر انفیکشن اور لوور آر ٹی آئی انفیکشن یعنی نمونیا بھی پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس نہج پہ بھی بچہ آ جاتا ہے کہ اسے داخلے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ امیونٹی جو بچے کے اندر بوسٹ اپ ہوتی ہے وہ ٹھوس غذاؤں سے ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ یہ جو تمام چیزوں کے میں نے نام بتائے ہیں، 6 ماہ کے بعد بچے کو جو ہے فریکوینٹلی 4 to 6 ٹائم ٹھوس غذائیں کھلائیں، ان کو سابودانہ کھلائیں، دلیا کھلائیں، کھچڑی کھلائیں، آلو جو ہے بوائل کر کے دیں ان کو، اور ساتھ ساتھ میں مدر فیڈ بھی جو ہے وہ کنٹینیو رکھی جائے، کیونکہ مدر فیڈ خالی جو ہے وہ بچے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نشو و نما کے لیے کافی نہیں ہے۔ ٹھوس غذاؤں کا ٹھوس غذاؤں کا جو متواتر باقاعدگی سے استعمال رہنا اور رکھنا یہ نہایت ضروری ہے بچے کی نشو و نما کے لیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری اشیاء نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، سریلیک نہیں کھا رہے، دلیا نہیں کھا رہے، کھچڑی نہیں کھا رہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ دوسری چیزیں جن میں بچہ کھا رہا ہے وہ اس کا استعمال کرائیں۔ کیلے نیچرل اس کے اندر پروبائیوٹک ہوتی ہے، کیلے میں، دہی میں نیچرلی جو آنتوں کے اندر ہمارے نارمل فلورا ہوتے ہیں اس میں امیونٹی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں پروبائیوٹک اندر جا کے آنتوں کے مدافعتی نظام کو جو یہ اسٹرانگیسٹ بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے، تاکہ بچے کے اندر بار بار جو لوز موشن کا جو عمل ہے بیکٹیریا یا وائرس دونوں کی وجہ سے آ رہا ہے، کنٹامینیشن ہو جائے، یا بچے کے اپنے ہاتھ ہیں کہیں غلط جگہ پہ لگ گئے، بچہ منہ میں لے لیتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کوئی دے دیتا ہے، بڑے گھر میں بچے ہوتے ہیں ہم عمر دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی کنٹامینیشن ہوتی ہے۔ لیکن جن بچوں کے اندر پروبائیوٹک کا استعمال، نیچرل پروبائیوٹک جسے کیلا اور دہی کہتے ہیں،
وہ متواتر بچے لے رہے ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے لوز موشن اور ڈائریا کے چانسز بہت لیس ہو جاتے ہیں ایز کمپیریٹیو وہ بچے جو کہ دہی اور کیلا باقاعدگی سے نہیں کھاتے یا ان کی مائیں غفلت یا لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ سب والدین خاص طور پہ ماں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ بچوں کے اپنے ہاتھ جو ہے چھوٹے بچوں کے بھی ہاتھ جو ہے دن میں 4 سے 5 دفعہ دھلوائیں، کیونکہ بچے بڑوں کے گود میں جاتے ہیں ان پہ جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ماں کے پاس جاتے ہیں آرگنزم لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ وہ ہاتھ لگا لیتا ہے ان کپڑوں پہ اوپر لے لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کے ہم عمر بہن بھائی ہوتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے ہوتے ہیں ان سے بھی کوشش کریں کہ وہ ان کو سیلنٹی وغیرہ یا دوسرے پاپڑیاں وغیرہ ہیں بسکٹس وغیرہ ہیں یہ چیزیں نہیں دینا چاہے، انہیں روکنا چاہیے۔ بس یہ 6 ماہ سے 12 مہینے تک بچوں کو جو ہے ٹھوس غذائیں وننگ ڈائٹ اس کے اوپر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچہ جو ہے اس کی مدافعتی نظام بھی بہت اسٹرانگ ہوگا، اس پہ بار بار وہ بیماری کے اٹیک انفیکشس ڈیزیز کے اٹیک نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں ماں جو ہے وہ بوائل واٹر پیے۔ ساری جو آرگنزم ہے تقریباً پانی کے اندر آتے ہیں تو بوائل واٹر کا استعمال کریں، اور چونکہ وہ بریسٹ فیڈنگ پر ہے نرسنگ مدر ہے تو وہ اپنی ڈائٹ کا پراپر خیال رکھیں، خاص طور پہ کھجور ہیں ان کا استعمال کریں، جتنے بھی فروٹس آتے ہیں سیزنل فروٹ ہے ان کا استعمال کریں، اور جنک فوڈ ہے اور ساتھ ساتھ میں جو بروسٹ ہیں ان سے گریز کریں کھانے سے، اور خاص طور پہ جو ہے سبزی ہیں دالیں ہیں ان کا استعمال متواتر استعمال کریں، لال مرچوں کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں اور اس کی جگہ ہری مرچیں یا شملہ مرچوں کا استعمال کریں گی تو اس سے مدر کی بھی ہیلتھ اچھی ہوگی، صحت مند ماں ہوگی تو اس کا فیڈ بھی جو ہے صحت مند آئے گا، اور بچہ جب فیڈ لے گا تو بچہ بھی آٹومیٹکلی اس کے اندر ماں کی اینٹی باڈیز بھی جائیں گی دودھ کے ذریعے، بچے کے اندر امیونٹی بھی جو ہے وہ انہانس ہوگی، اور بچہ جو ہے وہ سیزنل بیمار ہوگا، بار بار ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کرنے پڑیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کا خاص طور پہ باریک بینی سے خیال رکھنا چاہیے مدرس کو اور نرسنگ مدرس کو، خاص طور پہ جب 6 مہینے کا بچہ ہو جائے تو اس کو جو ان تمام چیزوں کی شروعات کر دیں، اس سے پہلے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی آنتوں میں اس کے معدے میں وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جذب کر سکے، اور جذب نہیں کر پائے گا، اس کی جگہ بچہ بیمار ہو جائے گا، الٹی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 2 مہینے کے بچے ہیں 3 مہینے کے بچے ہیں ان کو بھینس کا دودھ ہے بکری کا دودھ ہے وہ پلا دیا جاتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ 3 مہینے میں 4 مہینے میں اس کو ٹھوس غذائیں بھی لگا دیتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے، یہ بچے کی صحت کے خلاف ہے، اس سے آپ کا بچہ صحت مند نہیں ہوگا، وہ بیمار ہوگا۔ ان چیزوں کو جو ہے آپ اپنی یہ عادت جو ہے وہ ترک کر دیں، بچوں کو جو ٹھوس غذائیں 6 مہینے کے بعد شروع کریں، اس سے پہلے صرف اور صرف اونلی اینڈ اونلی مدر فیڈ پہ رکھیں گے، ایون یہ کہ پانی بھی نہیں دیں گے، مدر فیڈ کی جو کمپوزیشن ہے اس میں پانی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کو ہم انکریج کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، کاؤنسلنگ کریں گے کہ وہ اپنی اچھی ڈائٹ لے، ٹھیک ہے، ساری ڈائٹ جو میں ابھی پیچھے اپنی باتوں میں بتا چکا ہوں تمام ڈائٹیں لیں تو اس سے تاکہ اس کا جو مدر فیڈ ہے وہ اچھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولیے گا جب تک کہ ڈاکٹر محمود کو دیجیے اجازت۔ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔